تلاوت کلام پاک سے الحمدللہ آج کی اس مبارک تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ حضرات علماء کرام کی خدمت میں میری فرداً ہی درخواست ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور یہ محض اتفاق سمجھ لیں کہ تقریب میں جو ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں وہ سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بات اتفاقات ہوتے ہیں اور یہ بات ابھی میرے ذہن میں آئی۔ اس مہینے کا ایک مشہور تعارف جو لوگوں میں وہ واقعہ کربلا کے ضمن میں ہے، ورنہ اہل علم جانتے ہیں اور آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ایک ہی واقعہ محرم سے متعلق نہیں ہے، لیکن مشہور واقعہ کربلا، اور اس میں آقا دو جہاں امام الانبیاء والمرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، نبی الانبیاء والمرسلین، جانب عالم محب عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ تو ایک مشہور عنوان لوگوں کے سامنے یہی ہے، باقی تو آپ حضرات علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں اور آنے والے مہمان آپ کو بتائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں۔ میں بغیر کسی وقفے کے آپ کی خدمت میں درخواست کروں گا فخر السادات حضرت امین ملت حضرت سید محمد امین شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے نواسے ہیں اور شاید اکثر احباب کے علم میں نہ ہو، حضرت سید محمد امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہاں پڑھتے بھی رہے۔ حضرت نانا جان شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ پڑھتے بھی رہے، اور پھر وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، دورہ حدیث شریف وہاں کیا۔ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی، دارالعلوم دیوبند کے فاضل، اور پھر حضرت مدنی رحمہ اللہ کے پاکستان میں جو سب سے بڑے خلیفہ تھے حضرت پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت کو خلافت بھی نصیب ہوئی۔ تو مامو جان رحمۃ اللہ علیہ جن کے تعارف کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جو ہماری اس مسجد میں یہ جو باغ لگا کر گئے، اور پچھلے سال وہ 10 محرم کو ہم سے جدا ہوئے، آپ کو حضرت سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت سے نوازا۔ تو حضرت سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسا سید زادہ جناب سید عزیز الرحمن شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ بصد ادب و احترام ان کی خدمت میں درخواست ہے وہ تشریف لائیں اور اپنے انداز سے ہمارے ایمانوں کو گرمائیں۔ سید جناب سید عزیز الرحمن شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج دوسری بار آپ کے اس خوبصورت شہر ہنگراؤ میں انتہائی واجب الاحترام حضرت مولانا رشید احمد صاحب دامت فیوزہم کی پرخلوص دعوت پر آپ کے شہر کی خوبصورت مسجد مدنی مسجد میں دین کی نسبت سے آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، آمین۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مجھے چند احباب کی طرف سے کچھ فرمائشیں ہیں، میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ ان احباب کی فرمائش احکامات ان کی تعمیل کروں۔ آئیے مل کے اللہ رب العزت کے حضور حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مل کے کیسے؟
میں اشعار پڑھوں گا، آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے بھی اللہ کی حمد کرنی ہے، میں نے بھی۔ آپ نے عربی میں کرنی ہے، میں نے اردو میں۔ شاید آپ کو زیادہ ثواب ہوگا، مجھے ترغیب کا ہوگا، مل کے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ افراد کافی زیادہ ہیں، مجھے طلباء کرام نظر آ رہے ہیں، آواز کچھ زیادہ ہونی چاہیے، پتہ چلے یہاں پہ پروگرام ہو رہا ہے، مل کے کہیں سبحان اللہ۔ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، ان کی زیارت کیجئے، میں نام نہیں جانتا لیکن ہمارے یہ بزرگ ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، علماء کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ آئیے مشہور زمانہ حمد کے 2-3 شعر تمہیدی طور پہ پیش کرتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے: کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ جن کا حاجت روا مشکل کشا ایک خدا ہے، وہ تو بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور جن کو ادھر ادھر سے توقع ہے ان سے میری درخواست ہی نہیں، میری درخواست تھی اللہ والوں سے، موحدوں سے ہے، ذرا مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو، کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو، کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اور توجہ، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں ہے کرجی مقسوم کی؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں ہے چابی مقسوم کی؟ رزق پہ کس کے پلتے ہے شاہ و گدا، مسند آرائے بزم عطا کون
سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ اور شعر دیکھیے گا، عقیدے کی بات ہے. شاعر کہتا ہے انبیاء سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ ایسی زبان خدا نہ کرے، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، پہل حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے. آئیے نعت شریف کی طرف چلتے ہیں. جو حضرات سردی سے جم چکے ہیں وہ تو آہستہ کہیں، اور جن کے ایمان کو حرارت ملی ہے اور ان کا ایمان تازہ ہوا ہے، میں نعت سنانے چلا ہوں، ذرا وہ مل کے کہیں سبحان اللہ. مجھے احساس ہے سردی مجھے زیادہ لگنی چاہیے، میں گرم علاقے کا ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ آپ کو شاید سردی لگ رہی ہے، یا آپ کی آواز مجھ تک پہنچتے پہنچتے راستے میں ہی جم جاتی ہے. مجھے چھوٹے بچوں کی آواز زیادہ آ رہی ہے، میں ان کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان بھائی جو میرے ہم عمر ہیں وہ اپنی جوانی دکھائیں، ذرا مل کے کہیں سبحان اللہ. نعت شریف آپ کو اردو میں سناؤں یا پنجابی میں؟ جی مجھے ایک نعت شریف کا حکم ہے. میں نے پچھلے دن ادھر قریب کسی گاؤں میں پڑھی، میں اس کے چند اشعار جو مجھے فرمائش ہے پہلے وہ پیش کر دیتا ہوں، پھر کسی اور کلام کی طرف آتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ مجھے مدینہ سے محبت کیوں ہے؟ ہم سب کو ہے، کتنی ہے؟ بے انتہا، بہت زیادہ. تو مدینہ سے اور مدینہ والے سے محبت کا اظہار وہ آپ نے کرنا ہے. کیسے؟ میرے ساتھ مل کے پہلا شعر آپ سن لیں، پھر میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، تمام حضرات پڑھیں گے انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حرمین کا. شاعر کہتا ہے میری الفت میری الفت مدینہ